اب بات ہے پاکستان کے حلف کی. پاکستان میں جب بھی کوئی حلف وفاداری ہوتی ہے صدر پاکستان آنے والے وزیر اعظم سے حلف لیتے ہیں، اور دوسری صورت میں اگر صدر ملک سے باہر ہوں تو ملک کے چیف جسٹس کو یہ خدمات انجام دینی پڑتی. عمران خان چونکہ عوامی لیڈر ہیں، انہوں نے فرسٹ ٹائم ایک خواہش ظاہر کی کہ میں عوام میں ڈی چونک میں جہاں یہ تقریریں کرتے رہے وہاں میں حلف لوں گا. اب ایک حلف لینے کے بعد دوسرا حلف لینا ایک عجیب سی بے معنی بات لگتی ہے. دوست کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے. میں غور و فکر کرتا رہا کہ اس الجھن کی سلجھن کیا حل کیا جائے. تو میں صدقے جاؤں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے میری رہنمائی کی، اور رہنمائی میں قوم کو اور عمران خان خصوصاً ہماری بھابھی صاحبہ، بلکہ خاتون اول بننے والی جو ہماری بھابھی ہیں بشرا عمران خان صاحبہ کو ہدیہ کرتا ہوں. ایک سچی کہاوت ہے کہ ہر مرد کی ترقی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ایک مرد کی ناکامی کے پیچھے بہت ساری عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. جب سے بشرا بھابھی ان کی زندگی میں آئی ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ عمران خان جن کی نیشنل اسمبلی میں صرف ایک سیٹ تھی، آج ایک میجورٹی سیٹس لے کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. بات ہو رہی ہے حلف کی، تو حلف کے لیے میں چاہوں گا کہ عمران خان نے جو ڈی چونک میں تقریریں کی ہیں، عمران خان اپنی تقریروں کے اپنے الفاظ کے اس وقت غلام بن چکے ہیں. جو باتیں انہوں نے قوم سے کی ہیں، جو باتیں انہوں نے ہدیہ کی ہیں، اب ان باتوں سے یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. انہوں نے ایک بہت پیاری خوبصورت بات کی جو میری رہنمائی ہوئی کہ عمران خان نے اپنی حکومت کا تصور دیا کہ یہ مدینے جیسی حکومت ہوگی. تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں اپنی حکومت قائم کی تو حکومت کسی نہ تو ایوان صدر میں تھی، نہ کسی وزیر اعظم ہاؤس میں تھی، وہ مسجد نبوی میں حکومت قائم ہوئی. سرکار دو عالم اپنی تمام حکومت کے امور مسجد نبوی میں مجلس شورا میں بیٹھ کے ساتھیوں کے ساتھ مشورے کے ساتھ انجام دیتے رہے. تو میری یہ تجویز ہے کہ عمران خان صاحب یہ تقریب ڈی چونک میں کرنے کی بجائے شاہ فیصل مسجد میں کریں، اور اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر بیٹھ کے آدمی سچی باتیں کرتا ہے. کوئی بھی شخص اگر کسی نے اوتھ لینی ہوتی ہے، قسم لینی ہوتی ہے، تو ہمارے دیہاتوں میں بھی رواج ہے کہ اسے کہتے ہیں بھائی جی مسجد ہی چلا جاؤ، میرے کو سون لے لو. قائد اعظم اور بٹو جیسی اور بے نظیر صاحبہ جیسی مقبول لیڈر یہ شخصیت ہے. تو یہ ایک بہت ہی نفرادیت ہوگی کہ ایوان صدر میں وزیر اعظم ہاؤس میں ڈی چونک کی بجائے میری تجویز ہے کہ یہ شاہ فیصل مسجد میں، بہت بڑی مسجد ہے، وہاں پہ ہزاروں لوگ مجمع وہاں پہ اکٹھا ہو سکتا ہے، تو سب کے سامنے اللہ کے گھر میں یہ اوتھ لیں. اس سے پوری قوم کو اطمینان ہوگا کہ عمران خان جو باتیں کر رہا ہے سچی باتیں کر رہا ہے. آج کل آسمان پہ آسمانی کونسل پہ ستاروں کی اچھی پوزیشن نہیں چل رہی. ستارہ عطارد منشی فلک ہے. جس قلم سے عمران خان صاحب نے دستخط کرنے ہیں اور جس قلم سے پریزیڈنٹ نے انہیں اقتدار منتقل کرنا ہے، وہ ستارہ ہی الٹا چل رہا ہے، منشی فلک. جو لوگ اسٹرالوجی کی تھوڑی سی بھی ابجد سے واقف ہے انہیں پتہ ہے کہ عطارد جا کے 31 اگست کے بعد سیدھا ہوگا. ریٹروگریشن میں کیے گئے کام اچھے نہیں ہوتے. دوسری بات ہے کہ عمران خان کو جو اپنا ستارہ ہے، ان کی تاریخ پیدائش 5 اکتوبر 1952 8:55 لاہور کی ہے. ان کا تالے برج میدان ہے. ان کا اپنا جو ستارہ ہے یہ ذائچے کے 12ویں گھر میں ستارہ زورا حبوط میں چل رہا ہے، بہت کمزور ہے. اور البتہ مشتری ان کے فرسٹ ہاؤس میں ہے جو 12 سال کے بعد آئے، اس نے انہیں عزت اور اقتدار کی سیڑھی پہ تو پہنچا دیا ہے، لیکن ان کا اپنا لاؤڈ ویک ہے، خوشی اور شادمانی کا ویک ہے. اس عرصے میں حلف تو حلف، اس عرصے میں جتنی بھی شادیاں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو مسائل پیش آ سکتے ہیں کیونکہ خوشی کا ستارہ ہی کمزور ہے. تو یہ عمران خان کا ستارہ وینس جسے ہم کہتے ہیں ستارہ زورا، یہ ذائچے کے 12ویں گھر میں چل رہا ہے. یہ یہاں سے 3 سپٹمبر کو نکل کے عمران صاحب کے فرسٹ ہاؤس میں آئے گا اور یہاں یہ اپنے گھر کا ہوگا. بوقت پیدائش یہ اپنے گھر کا تھا. اور دوسری میری تجویز ہے کہ جب اچھا وقت آ جائے 3 سپٹمبر کے بعد، بلکہ آج کل پاکستان کے ذائچے کے 9ویں گھر میں مارس، ستارہ مریخ اور کیتو کا کران چل رہا ہے. یہ کران جون میں ہوگا، جولائی میں ہوگا، اگست میں یہ قریب ترین ہے، لیکن 28 سپٹمبر کو جا کے ان کا پھر آپس میں کران ہوگا. تو یہ عدلیہ، مذہب اور قانونی معاملات کے لیے اچھا رہی ہے. گزارش ہے کہ عمران خان ضرور حلف لیں. تو جیسے ہماری بھابھی صاحبہ کو لے کے یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، ان کا مقدر ہی وہیں سے بدلا ہے. اس سے پہلے جو ہمارے دوست پریڈکشن دے رہے تھے کہ ان کو شیروانی انہیں نصیب نہیں ہے، کچھ چیزیں روحانی طور سے بھی ہو جاتی ہیں. قدرت نے انہیں عزت دی، سرکار دو عالم نے ان کی خطائیں معاف کی، انہوں نے یقیناً دعائیں کی ہوگی. تو میری دوسری گزارش ہے عمران خان تب تک سپٹمبر کے بعد اپنی یہ کیبنٹ ہے اسے مکمل کر لیں. تو عمران خان اپنا دوسرا حلف مسجد نبوی میں جا کے سرکار کے سامنے لیں، اپنی پوری کیبنٹ کو لیں. کسی کی ضرورت نہیں ہے وہاں حلف لینے کی، اپنی کیبنٹ کو لے کے جائیں اور اپنی کیبنٹ سے جا کے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں ایک تو شکرانے کے نفل ادا کریں. ویسے بھی پاکستان میں آج تک جتنے بھی وزیر اعظم یا صدر بنے ہیں، جب بھی وہ حلف اٹھاتے ہیں تو فوراً وہ عمرے کے لیے اور مدینے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. یہ سعادت پاکستان کے
ہر وزیر اعظم اور ہر صدر کے حصے میں آئی سوائے غلام اسحاق خان صاحب کے. میری اگر تحقیق غلط ہو تو آپ مجھے میری اصلاح کر سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، بلکہ ان سے کیا گزارش کرنی ہے، میں اپنی بھابھی بشرا سے وعدیہ کرتا ہوں کہ وہ دوسرے حلف کے لیے مسجد نبوی میں ان کو لے کے جائیں، کیونکہ انہوں نے تصور دیا ہے مدینے جیسی ریاست کا کہ مدینے جیسی میں ریاست بناؤں گا. کیا ہی اچھا ہوگا کہ یہ دوسرا حلف اپنی پوری کیبنٹ کو جہاز میں بٹھا کے لے کے جائیں اور سرکار کے قدموں میں بیٹھ کے، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے سرکار سے وعدہ کریں کہ ہم پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس کی قوم کی ترقی کے لیے جو ہم نے وعدہ کیے ہیں، باری تعالیٰ میں توفیق عطا کر، سرکار کے وسیلے سے، سرکار کے صدقے سے مجھے توفیق عطا کر کہ میں پاکستانی قوم کو مشکلات سے نکال کے ایسے ترقی کی شاہراہوں پہ لے جاؤں اور آنے والی نسلوں کے لیے میں وہ کام کر سکوں جس کے میں نے قوم سے وعدہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں بھی مستجاب ہوں گی، اور جسے سفارش یا وسیلہ حضور کا مل جائے، شفاعت مل جائے، اس کی کیا ہی بات ہے، کیا ہی کہنے ہیں. پاکستان کے لیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ یہ یوم آزادی کا مہینہ ہے. پاکستان زندہ باد.